حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہو سکتی ہے، جس نے پوری کائنات کو ایک حکم سے بنا دیا۔ درود و سلام ہو سارے ہی انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کی امانت کو حتی المقدور پوری انسانیت تک پہنچانے کی ان تک کوشش کر ڈالی۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں نے یونس علیہ السلام سے متعلق ایک حادثے کا تذکرہ جو قرآن کریم میں کیا ہے، اس آیت کو پیش کیا ہے۔ حاضرین، ہم اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی الاعجمی ولا لأعجمی علی العربی ولا فضل لأسود علی الابیض ولا لأبیض علی الاسود، کلکم من بنی آدم وآدم من تراب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ دین یونیورسل دین تھا، محدود دین نہیں تھا۔ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے، اس میں بات واضح الفاظ میں تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں، اور نہ کسی غیر عربی کو عربی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے۔ اور وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، آپ میں کا ہر شخص آدم کی اولاد ہے اور آدم آپ مٹی سے بنائے گئے۔ پھر اپنے بارے میں فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پورے آدم کے بچوں میں سردار ہوں، مگر اس پر مجھے رتی برابر فخر نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا مقام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام بتانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو بزرگ ترین ہیں، جن کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو 2 مرتبے دی گئی۔ ایک پیدا ہونے سے پہلے کہ تمہارے پاس اسحاق پیدا ہوگا، پھر جب اولاد ملی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ خوشخبری دی کہ یہ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ پھر ان کی نسل میں یعقوب علیہ السلام آئے، پھر ان کی نسل میں یوسف علیہ السلام آئے، اور یوسف علیہ السلام بزرگ تر نبی کے پوتے، بزرگ تر نبی کے بیٹے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعارف سے پہلے یوسف علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں کہ وہ جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ بہت بزرگ ہیں اور بزرگ کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا بھی بزرگ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، انا ابن عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کتنی سادگی ہے دیکھیے، سید ولد آدم، پوری دنیا کے جو انسان ہیں اس کے سردار ہیں، لیکن جب آپ ان سے تعارف پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے، تو پہلے یوسف علیہ السلام کا مقام بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بڑے بزرگ نبی رہے ہیں، وہ بڑے بزرگ نبی کے بیٹے رہے ہیں،
اور جو بڑے بزرگ نبی رہے ہیں ان کے ابا بھی بڑے بزرگ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دنیا میں فخر نام کی چیز آج ایک بیماری بن چکی ہے۔ دنیا میں فساد، دنگے، حادثات اور جو قتل و غارت گری، جنگ و جدال دنیا میں رائج ہے، اس کی بڑی بیماری کیا ہے؟ ہر طاقتیں سمجھتی ہے کہ مجھ میں کچھ ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو دبا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اسی فخر کی لڑائی میں دنیا تہس نہس ہوتی جا رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اتنا سمپل اور اتنا سادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد کی نسل کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام زمین میں آئے، ایک نسل چلی، اس کے بعد شرک اور گناہ بڑھتے چلا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سماج کے سدھار کے لیے نوح علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، اور اس وقت تک دنیا میں جتنا علم اور جتنی حکمتیں اور جتنا تقوی دنیا میں پھیلا ہوا تھا، سارے علم، تقوی اور حکمت اور ساری معلومات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام میں لا کر سمیٹ دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی نسل میں جو حکمتیں عام تھی، جو علم عام تھا، جو دین کی باتیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام پر لا کر سمیٹ دیا۔ پھر نوح علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ اپنی قوم کو 950 سال ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم سے بیزار ہو کر نوح علیہ السلام نے اس قوم کے سلسلے میں بد دعا بھیج دی، رب لا تذرنی، اے اللہ ان کو مت چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ فاسق اور بے دین لوگ ہی پیدا کرے گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ جوڑیاں لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آج پوری دنیا میں جو قومیں بسی ہوئی ہیں وہ وہی قوم ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی تھی، ان کی ہی نسل ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ 2 قسم کی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی۔ ایک نوح علیہ السلام اور ان کے بچے اور کچھ لوگ ان کے خاندان کے، اس کے علاوہ ایک دوسری نسل بھی تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئی تھی، ان کی بھی نسل اس دنیا میں چلی۔ ایک مدت تک چلنے کے بعد وہ نسلیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ شامل تھی، اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، اور نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں جاری رکھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا علم اور وہ ساری حکمتیں اور وہ ساری معلومات جو دنیا میں بکھری ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام پر لا کر سمیٹ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ بن گئے۔ اس طریقے سے پوری انسانیت کے تیسرے مرحلے کے باپ تھے۔ پہلے مرحلے کے باپ جو اصل باپ ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، اس کے بعد علم اور تقوی اور معلومات اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پوری دنیا کی آبادی کو ایک کشتی میں سوار کرنے اور کرانے والے نوح علیہ السلام دوسرے باپ۔ پھر تیسرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پوری دنیا شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار سارے توحید کا علم دیا، ساری معلومات جمع کی، پھر ان پر وحی کی اور صحیفہ نصیب فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یہ سلسلہ جو نبوت کا ہے اسے جاری رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری نسل میں ایک ایسے نبی کو پیش کر، ایک ایسے نبی کو پیدا کر جو تیرے دین کو دلائل کی روشنی میں بتائے، جو لوگ ایمان میں آ جائے ان کے تزکیے کے لیے انتظام کرے، تربیت کا انتظام کرے، پھر ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ قومیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں تھی،
بنی اسرائیل میں ایک لمبی نبوت کا سلسلہ چلا، پھر پوری دنیا میں علم بکھر گیا، معلومات بکھر گئی، ایک جگہ جمع ہونا مشکل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں کھڑا کیا۔ بنی اسرائیل میں جب داؤد علیہ السلام کو کھڑا کیا تو داؤد علیہ السلام کو وہ سارا علم جو دنیا میں پھیلا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، جو معلومات دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، ساری معلومات کو داؤد علیہ السلام پر سمیٹ دیا۔ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ آج معلومات کو جو بکھرے ہوئے ہیں اس پر راج کرتے ہوئے لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ ساری معلومات داؤد علیہ السلام کو بخش دی گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر دیا، باوجود ان کی خاک ساری، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کا تواضع، قرآن اس کی گواہ دیتا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وفات کے وقت حکم دیا کہ یہ سارا علم اور یہ ساری معلومات جو تمہیں نوازا گیا ہے اس کو تمہاری نسل میں سلیمان میں منتقل کر دو۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان سے کہا کہ اب یہ جو معلومات اور جو علم جو آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، جس علم کو سلیمان کے حوالے کیا گیا، اس سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس علم کو تم اپنے بھائی یعنی داؤد کے دوسرے بیٹے میں منتقل کر دو۔ پھر یہ علم چلتا رہا یہاں تک کہ جب تک بنی اسرائیل اس علم سے اور اس معلومات سے فائدہ اٹھاتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دبدبہ زمین میں باقی رکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس علم کا انہوں نے مذاق بنایا، اس معلومات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معلومات اور علم کی بنیاد پر جو ان کو راج نصیب کیا تھا اس کو انہوں نے مس یوز کیا، اور دنیا میں فساد اور فتنے اور ہنگامے کھڑا کیے، اور جو حق بات ہے اس دین کو انہوں نے چھوڑ دیا اور قوم کی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگے، قوم کا لحاظ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو ہدایت نظر نہیں آنے لگی، گمراہی کو ہی ہدایت سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا اور ان کو تعلیمات دی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، اور توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دو، اور قومیں کیسے گمراہ ہوتی ہے، کس راستے سے قومیں گمراہ ہوتی ہے، ساری چیزوں کی نشاندہی کر دو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اے اہل کتاب، تم بغیر دلیل کے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، اور قوم کی خواہشوں کی پرواہ نہ کرو۔ قوم کی خواہشوں کی اگر آپ اتباع کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ قوم کی خواہشیں ہمیشہ گمراہی پر رہتی ہے، قوم کی خواہشیں ہمیشہ گمراہی پر رہتی ہے، وہ خود گمراہ ہوتی ہے، دوسروں کو گمراہ بھی کرتی ہے، اور لوگوں کو ہدایت سے بہت دور لا کر پٹک دیتی ہے۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا کیا ہے، قوم کی خواہشوں کا لحاظ ہے، ایک دوسروں کا پاسداری ہے، حق ناحق یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، اتنی ضلالت پھیلی ہوئی ہے، سچائی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ لوگ اسی راستے پر چل پڑے جس راستے پر اہل کتاب چلتے تھے، جس کو چاہے ہیرو بننا ہے، دو چار ڈائلاگ بنا لیا، دن رات اس پر اسٹڈی کیا کر لیا، اس ڈائلاگ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جیسے کہ وہ دین کی بنیاد ہے، جیسے کہ وہ دنیا کا اصول ہے، جیسے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسانوں کے ڈائلاگ پر اگر دنیا قائم ہونا ہوتا، دنیا چلنا ہوتا اور اس کو اصول بنانا ہوتا تو رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابیں کیوں نازل کیا؟ اسوا کو کیوں پیش کیا؟ نبیوں کی زندگیوں کو تج دیا، نبیوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، قربانیاں دی، بے شمار نبیوں کا قتل کیا گیا، بہت سارے رسولوں کو پریشان کر دیا گیا۔ اگر لوگوں کے ہی اقوال کو دنیا میں رائج کرنا ہوتا، لوگوں کی پالیسی کو ہی دین سمجھایا جانا ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے کیوں پتھریں ماری، ان کو کیوں لوگوں نے پریشان کیا؟ سچ بات یہی ہے کہ دنیا ہزار خواہشوں کے پیچھے بھاگے گی، ہزار تمناؤں کے پیچھے بھاگے گی۔ ہم اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اور آپ کی ذمہ داری
انبیاء علیہمُ السلام کا جو اصل پیغام ہے، قال اللہ قال رسول، جو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے، اسی کی تبلیغ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اسی کی تبلیغ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا بھٹکے گی، کبھی خواہشوں کے پیچھے جائے گی، کبھی دنیا کے بنائے ہوئے جو ہے اصول پر چلے گی، کبھی اپنے قبیلے کے خواہشوں کے پیچھے چلے گی، کبھی اپنے گاؤں کے خواہشوں کے پیچھے چلے گی، کبھی اپنے بتائے ہوئے بڑے علماء کے پیچھے جائے گی، لیکن ہمیں یہ ہدایت دی گئی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیثوں کو آپ سنبھالے رہو گے، اس سے جڑے رہو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا پروپیگنڈا تمہیں حق سے ہٹا نہیں سکتا۔ تمہیں راہ ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت پر لانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ قرآن اور حدیث کا ہے، وہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی آسمانی ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لایا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ خواہشوں کو ہدایت کا راستہ سمجھا، اپنے لائکرز کتنے ہیں اس کو ہدایت کا راستہ سمجھا، میرے فالوورز کتنے ہیں اس کو ہدایت کا راستہ سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کے فالوورز کتنے ہیں اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کی۔ آج سچ بات یہی ہے کہ صحیح بات ہم دنیا کے سامنے نہیں رکھ پائے، اس لیے دنیا گمراہ ہے۔ حق بات ہم دنیا کے سامنے نہیں رکھ پائے، اس لیے لوگ باطل کو حق سمجھنے لگے ہیں۔ جو سچائی ہے اس کو ہم نے نہیں رکھا تو جھوٹ کو لوگوں نے سچ سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب ما انزلنا من البینات والہدی، اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے، اور کچھ فرشتے ہیں جو لعنتیں بھیجتے ہیں، ان کی لعنتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے الا الذین تابوا، دل سے توبہ کرو، دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ ہمیں موقع رہتے ہوئے ہم نے دین نہیں بتایا، موقع رہتے ہوئے ہم نے اللہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے تعارف نہیں کروایا، موقع رہتے ہوئے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ یہ بڑے مجرم ہیں ہم۔ پہلے ہم توبہ کریں، الا الذین تابوا واصلحوا، اور سدھار لاؤ۔ کس چیز کا سدھار لاؤ؟ جب آپ نے روشنی کو چھپایا تو تاریکی کو لوگوں نے روشنی سمجھا، جب آپ نے حق کو چھپایا تو باطل کو لوگوں نے حق سمجھا، آپ نے سچائی کو چھپایا تو جھوٹ کو لوگوں نے حق سچائی سمجھا، آپ انصاف کو چھپائے تو جو ظلم اور زیادتی دنیا میں اسلام کے نام پر نظر آ رہی ہے اس کو لوگ اسلام سمجھنے لگے۔ آج دنیا میں دیکھیے، چاہے وہ ایران کا معاملہ ہو کہ توران کا معاملہ، سچ بات کسی کو نہیں معلوم ہے، صحابہ کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، ان کا مقام کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے۔ ظلم کا جواب ظلم سے دیا گیا، اس کو بہادری سمجھنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظلم کا جواب انصاف سے ہوتا ہے، ظلم کا جواب ظلم سے دیا گیا۔ ایک طرف سے بمباری دوسری جگہ ہوئی، اس کا جواب دینے کے بجائے دوسرے علاقے پر ظلم شروع ہوا، اس کو اسلام کہیں گے؟ اس کو دین سمجھیں گے؟ اسی کو لوگ جو ہے بہادری کہہ رہے ہیں، اسی کو جو ہے ہیرو ورشپ سمجھایا جا رہا ہے، دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ باطل کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں ہوتا ہے، انصاف آتا ہے۔ شرک کے بدلے میں توحید آتی ہے، گناہ کے بدلے میں نیکیاں آتی ہیں، باطل کے بدلے میں حق آتا ہے، جھوٹ کے بدلے میں سچائی آتی ہے۔ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ نہیں، باطل کا بدلہ باطل نہیں، جھوٹ کا بدلہ جھوٹ نہیں، باطل کا بدلہ باطل نہیں، اور ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، انصاف ہوتا ہے۔ اسلام
ایک صاف اور شفاف دین ہے، ہر پہلو پر دین رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم نے دین کو چھپایا تو جو باطل نظر آ رہا ہے، جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، صحابہ کی محبت کے نام پر، علی کے رضی اللہ عنہ کے محبت کے نام پر اور رسول کے نام پر، قرآن اور سنت کے نام پر دنیا میں دنگے فساد چلائے جا رہے ہیں، اور باطل لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس روش پر اگر دنیا کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بھی اس قوم پر پھٹکار ہوگی، اور لعنتوں کے لیے کچھ فرشتے ہیں، ان کی لعنتیں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے سے نکلنے کا فارمولہ بتایا، الا الذین تابوا، پہلے تم توبہ کرو، تم نے دین کو چھپایا ہے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو، وبینوا واصلحوا، جو بگاڑ دنیا میں پیدا ہو چکا ہے اس کو سدھارو، جو غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں پھیل چکی ہے اس کو دور کرو، جو باطل کو لوگ حق سمجھ رہے ہیں اس کی وضاحت کرو، جو جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں اس کو دور کرو، لوگوں کے اندر جو غلط پروپیگنڈے اسلام کے نام پر چلائے جا رہے ہیں اس کا منہ توڑ جواب دو، وَأَصْلِحُوا، غلط فہمیوں کو دور کرو۔ غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ خود بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ آج اسلام اور مسلمان کے بارے میں اتنا زیادہ غلط فہمی پھیلا دیا گیا ہے کہ آپ اکیلے بازار میں تنہا کسی غیر مسلم کے بغیر میں کھڑ نہیں سکتے، آپ کو دیکھ کر ہٹ کر چلے جائیں گے لوگ، اتنا تمہارے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مسلمان کو مشکوک نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹیررسٹ کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں فساد ہو جائے گا تو سب سے زیادہ ریڈ زون مسلم علاقے کو بنا دیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کہیں یہاں سے لوگ فسادی نہ اٹھ جائے۔ اس حالت میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، پوری دنیا مل کر تمہیں چور کہہ رہے ہیں، تم خاموش ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً یا تو چور ہو یا تو بزدل ہو جو کھل کر نہیں کہہ رہے۔ پوری دنیا تمہیں ڈاکو کہہ رہا ہے اور تم خاموش ہو تو کیا سمجھیں گے لوگ؟ سچ معنی میں ڈاکو ہے اسی لیے تو خاموش ہیں۔ پوری دنیا میں ہمیں فسادی کہا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ کیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگ اچھے آدمی ہیں؟ آپ خاموش رہیں گے اس وقت میں لوگ آپ کو ڈاکو کہیں گے، یقین کر لیں گے کہ آپ چور تھے، یقین کریں گے کہ آپ فسادی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اٹھیں، اٹھ کر لوگوں کو بتائیں کہ اصل دین کیا ہے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ تمیز کر کے بتائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آگے دن جو ہمارے آنے والے ہیں بہت اچھے نہیں ہیں۔ آج آپ بتائیے رات کے 12 بجے یا 2 بجے رات کو کسی غیر مسلم کے گھر میں کوئی پتھر گر جائے تو غیر مسلم کیا سمجھے گا؟ اس پتھر کو کس نے مارا ہے؟ اس پتھر کو کس نے مارا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم علاقے جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ اس جھگڑے کے پیچھے کون ہے؟ یہی نا کہ غیر مسلم یہ سمجھیں گے کہ اس جھگڑے اور اس فساد کے پیچھے جو ہمارے گھر میں پتھر گرا ہے اس کے پیچھے مسلمان ہے، یہی سمجھیں گے۔ اتنی غلط فہمیاں بڑھ چکی ہے، اتنی دوریاں آ چکی ہے، کیا ہم خاموش رہیں گے تو آگے کی نسلیں یہاں محفوظ رہ پائیں گی؟ اب وقت رہتے اگر اس قوم کو نہیں سمجھایا گیا تو آگے بہت مشکل گھڑیاں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے مسائل سے باہر نکلنے کے لیے تیسرا فارمولہ جو بتایا وہ ہے وَبَيَّنُوا۔ اب بات کو کھول کھول کر رکھنا ہے، گول مول بات نہیں کرنا ہے، آپ کو سچائی کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر اتنی تو دینداری ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس کا جواب ضرور دیتا ہے، جتنا اس کو معلوم ہے وہ دین بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا تقویٰ تو مسلمان کے اندر ہے، جتنا اس کو معلوم ہے وہ بالکل جاہل سے جاہل انسان ہے وہ بھی دین کی دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے گا، بڑے سے بڑے عالم ہے وہ بھی اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر آرگنائزیشن اپنے بساط پر اپنی معلومات کے تحت اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اتنا تو آج کل حالات ہے، لیکن کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری کہاں ہے؟ وہ بینو نہیں ہوتا ہے، تبیین نہیں ہوتا ہے، بات کو پہنچا ہے، بات کو سمجھا دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہیں مسلمان ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ تمہیں دوزخ سے بچنا ہے تو مسلمان ہونا ہے۔ دل کی بات تو یہی ہے۔ مسلمان جب دین کی بات کرتا ہے، غیر مسلم سے دین کی بات کرتا ہے تو دل کی آواز اس کی کیا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ سامنے والا دوزخ سے بچ جائے،
اسی تڑپ اور اسی لگن کی وجہ سے، اسی جستجو کی وجہ سے وہ دین کی بات کرتا ہے۔ جس کو اس کی فکر نہیں ہوتی وہ دین کی بات بھی نہیں کرتا، وہ دین کی بات بھی نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ان کے گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی قوم پر بد دعا بھیجو۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یعلمون لبئس ما کانوا یفعلون۔ کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لعنت بھیجو، بنی اسرائیل پر لعنت بھیجو۔ کیوں بھیجو؟ ذالک بما عصوا، گنہگار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ گنہگار ہو گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، گنہگار تو گنہگار اب گناہ میں سر چڑھ کر بولنے لگے، بغاوت کرنے لگے۔ گنہگار ہوئے، توبہ انسان کر سکتا تھا، اب گنہگاری سے بڑھ کر بغاوت کرنے لگے اللہ کے دین کے ساتھ۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر، بغاوت بھی کرنے لگے اور اس سے آگے منکر روکتے تھے۔ گناہ کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ کرتے کرتے منکر سے روکتے بھی ہیں، یہ روکنے کا معاملہ بھی رک گیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، اور منکر سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس سے بڑی بھیانک بیماری کیا تھی؟ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے پیدا کی گئی تھی، اس گناہ میں وہ شریک بھی ہو گئے۔ کتنے گناہ ہیں جس میں مسلمان شریک ہیں، گنہگار ہے، گناہ سے روکتا بھی نہیں ہے، بغاوت بھی کرتا ہے، گناہ میں شریک بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جس میں آج امت محمدیہ ملوث ہوتی چلی گئی۔ یہ ساری بیماریاں اہل کتاب کے اندر آ گئی۔ یہ ساری بیماریاں جب اہل کتاب کے اندر آ گئی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر بنایا، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنایا، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، بعض لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر مسلمان اسی روش پر چلے جس روش پر اہل کتاب چل رہی تھی، اگر اسی روش پر چلے، یاد رکھیے قیامت کی نشانیوں میں آئی ہے باتیں کہ لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ اگر تم دین کی بات نہیں کریں گے، تم پر فرعون جیسی طاقتوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عتابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ دوسری جگہ فرمایا، او لیبعثن علیکم قوما ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ برابر دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہنا، پابندی کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور پابندی کے ساتھ برائی سے روکتے رہنا، ورنہ خبردار قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر تم پر ایک قوم کو مسلط کرے۔ ابھی تو دو آدمی مسلط ہیں، تم پر ایک قوم کو مسلط کر دیا جائے گا۔ دو آدمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جب پوری قوم مسلط ہو جائے گی ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اگر وہ غلطیاں جو اہل کتاب نے کی، دین کو چھپانا، دین کی باتوں کو نہیں بتانا، دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، دین رکھتے ہوئے اپنے خواہشوں کے پیچھے چلنا، قوم کی خواہشوں کا لحاظ رکھنا اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ بغاوت کرنا اور لوگوں کو گناہوں سے نہ روکتے ہوئے گناہوں میں شامل ہوتے رہنا، یہ سارے دلدل میں اگر اس قوم کو پھنستے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، خبردار کبھی بھی تم پر بری قوموں کو مسلط کر دیا جا سکتا ہے، کبھی بھی تمہارے چہرے کو بدل دیا جا سکتا ہے۔ سابقہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسایا اور قیامت کے قریب بھی لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ایسی روایتیں آتی ہیں۔ جتنے حادثے اور واقعات قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جس قوم کو بندر بنایا گیا وہ اس وقت کے بنی اسرائیل یعنی مسلمان تھے۔
جس قوم کو سور بنایا گیا وہ اس وقت کے بنی اسرائیل یعنی مسلمان تھے. جس قوم پر بنی اسرائیل پر جس قوم پر فرعون کو مسلط کیا گیا وہ اس وقت کے بنی اسرائیل یعنی مسلمان تھے. جس قوم کو زمین میں دھسایا گیا وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل یعنی اس وقت کے مسلمان تھے. مسلمانوں پر یہ سب آفتیں آئی ہیں. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ سارے قیامت کی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں، چہرے بدل دیے جائیں گے، زمین میں دھسا دیا جائے گا، قوموں کا تسلط ہوگا، یہ سب غیر مسلموں کے سلسلے میں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے. واضح رہے کہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے ہوئی ہے وہ مسلم سماج پر ہوئی ہے. اس کو جب دہرایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی راستے پر چل پڑے گا جس راستے پر بنی اسرائیل چلی ہوئی تھی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بالکل سیدھا سادہ ہے. دنیا میں جو کچھ آج نظر آ رہا ہے، جو کچھ دنیا میں فساد نظر آ رہا ہے، جو کچھ حالات نظر آ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر شخص بیٹھ کر اپنے تئیں سوچنے لگے، کہیں میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، کہیں میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. جب آدمی یہ سوچنے لگے گا کہ دنیا میں جو ہما ہمی چلائی جا رہی ہے، جو ہنگامے اور فساد ہو رہے ہیں، جو دنگے فسادات ہو رہے ہیں، جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اگر ہمیں جس دن احساس ہوگا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، تب میں اس کا علاج ڈھونڈوں گا، تب میں اس کا علاج ڈھونڈوں گا. اگر ہم سوچے ہی نہیں تو علاج کون ڈھونڈے گا؟ جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے لوگوں کی ایک نسل یونس علیہ السلام ان کے پاس، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یونس علیہ السلام نے کام کی، محنت کیا اپنی قوم پر، پھر وہ لوگ ایمان میں نہیں آئے تو ایک بادل کی ٹکڑی نظر آئی. یونس علیہ السلام نے سمجھا جب کسی قوم پر عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بادل کی ٹکڑی بھیجتا ہے. اب وہ بادل کی ٹکڑی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس قوم پر کبھی بھی عذاب آ جائے گا. اور جب کبھی بادل کی ٹکڑی نظر آتی اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہتا کہ یہاں سے ہجرت کر لو. ہجرت کا انتظار کرتے رہے، ہجرت کے حکم کا انتظار کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. اندازہ لگائے کہ سابقہ قوموں پر یہی ہوتا آ رہا ہے تو مجھے ہجرت کر لینا چاہیے. وہ وہاں سے نکل گئے. جب یونس علیہ السلام نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے، اس قوم کو احساس ہوا جس قوم میں یونس علیہ السلام تھے. تلاش کرنے لگے کہ بادل کی ٹکڑی آ گئی ہے. سابقہ قوموں پر جب بادل کی ٹکڑی نظر آتی تھی تو عذاب آ جاتا تھا. وہ قوم اپنے رسولوں سے رجوع کرتی تھی. چلو یونس کو تلاش کرتے ہیں. یونس تو نکل چکے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے تھے، یہاں کچھ ملا نہیں، یونس علیہ السلام نہیں ملے. پوری قوم میدان میں جمع ہو گئی، جمع ہو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی، اللہ سے توبہ کرنے لگی. جب پوری قوم اللہ سے توبہ کرنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کو ہٹا دیا، اس قوم کو معاف کر دیا. واحد قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ عذاب کی بادل بھیجے اور واپس بھیج دیے. باقی ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیا. اب یہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، بیچ سمندر میں ہیں. طوفان آ گیا. طوفان آیا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ کوئی تو ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر دیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اسلام کہتا ہے کہ سمندر اور زمین میں جو فساد ہوتے ہیں وہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے، انسانوں کے اپنے ہاتھ کے کیے کی وجہ سے سب حالات آتے ہیں. چاہے طوفان آئے، زلزلہ آئے، چاہے دنیا میں جو بھی حالات بگڑے، اس کا ذمہ دار انسان ہوتا ہے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ کوئی تو ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر دیا ہے جس کی وجہ سے طوفان آیا ہے. نوح علیہ السلام کی یہ نسل جو ان کے ساتھ تھی، انہی کی قوم کی تھی. یونس علیہ السلام نے ان کے درمیان میں کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. یونس علیہ السلام، لوگوں نے کہا جب سے تم ہمارے کشتی میں سوار ہو تب سے ماحول بدل گیا ہے. ہم یہاں عیاشی کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب خوری کرتے تھے، گناہ میں ملوث تھے. تم کشتی میں سوار ہو کر ہمیں سدھار دیے، ہماری زندگیاں بدل ڈالی. تم کیسے اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ لوگوں نے جب یہ کہا تو یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی آقا کا باغی ہوں، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں اس طوفان کا. کیا آج کوئی قوم میں یونس ہے جو یہ کہے کہ دنیا جو بگڑ رہی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ آج کوئی ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ حالات جو بگڑ رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ لوگوں کو یقین نہیں ہوا. قرہ لگایا گیا. قرے میں 4 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام آیا.
تب بھی لوگ تیار نہیں ہوئے کہ یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں ڈالا جائے۔ یونس علیہ السلام خود تیار ہو گئے، اگر آپ مجھے نہیں ڈالیں گے تو تم سب ڈوب کر مر جاؤ گے۔ آخر میں وہ اٹھا کر ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور حالات بگڑے۔ ایک بڑی مچھلی آئی، یونس علیہ السلام کو نگل ڈالی۔ اب اتنا کافی تھا یونس علیہ السلام کے لیے، سزا مل چکی ہے۔ خاموش ہو جاتے نہیں، توبہ کرنے لگے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دنیا میں جب حالات بگڑتے ہیں، جب دنیا کے حالات بگڑتے ہیں، اللہ کے عذاب کی کارروائی ہوتی ہے، تو اس وقت قوموں کی تین حالتیں ہو جاتی ہیں۔ قوموں کی تین حالتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قوم عاد کی طرح، جب ان پر عذاب ظاہر ہونے لگا، ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلا دن ان کا زرد ہو گیا، دوسرا دن ان کا پیلا پڑ گیا، نیلا پڑ گیا، پھر تیسرے دن ان کا رنگ کالا پڑ گیا۔ بجائے توبہ کرنے کے عذاب کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، اب کیا توبہ کریں گے؟ ایسی سوچ کسی قوم کے اندر آ جائے، اس قوم کو جینے کا موقع نہیں ہوتا۔ آج مسلمان اسی ڈگر پر چلنے لگا ہے، بگڑے ہوئے حالات کو جھیلنا چاہتا ہے، سمجھتا ہے اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب کیا کیا جائے، برداشت کرے گی۔ یہ حالت جب قوم عاد کے اندر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا۔ اگر یہ بیماری مسلمانوں کے اندر آ گئی، حالات بگڑ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو جھیلنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر یہ فکر ہمارے اندر آ چکا ہے تو خبردار، تمہیں کوئی ذلت سے روک نہیں سکتا، کوئی تمہیں بربادی سے روک نہیں سکتا۔ دوسری قوم کی حالت کیا ہے؟ قوم یونس کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر جب عذاب آیا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دیا، اس سے اس قوم کو بچا لیا۔ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہم سے کیا گناہ ہوا ہے؟ میں بہترین کاروباری ہوں، اپنے کاروباری تعلقات کے غیر مسلموں کو دین نہیں بتایا۔ میں بڑا محلے کا شریف انسان ہوں، اپنے محلے کے غیر مسلموں کو میں نے اسلام نہیں بتایا۔ میں بہترین امانت دار نوکر ہوں، اپنے مالک اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو میں نے دین نہیں بتایا۔ میں بہترین سوشل ورکر ہوں، پورے قوم کے کام آتا ہوں، لیکن اصل جو کام ہے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے والا کام، اس کام پر میں توجہ نہیں دے رہا ہوں، اور اگر دے بھی رہا ہوں تو بات کو کھل کر نہیں کہہ رہا ہوں، اور سچی بات دل جو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو دوزخ سے بچا لیا جائے، وہ فکرہ میرے اندر ہونے کے باوجود میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو وہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا۔ میں ڈر رہا ہوں اگر یہ بات میں کہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا، یہ بولوں گا تو میری دوستی خراب ہو جائے گی، محلے میں مجھے لوگ پریشان کریں گے۔ اس فکر کے ساتھ جو آدمی جی رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس کو بھی غور سے سمجھ لیجئے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے معمولی فائدے کی وجہ سے، معمولی فائدہ کہ لوگ ہم کو گالی نہ دیں، لوگ ہم کو برا نہ کہیں، لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں، لوگ ہمیں کچھ تکلیف نہ پہنچا دیں، اس چھوٹے سے فائدے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو دین کا سودا کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کو چھپا رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو چھپا رہے ہیں، یعنی دین کا سودا کر رہے ہیں، دین کا سودا کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کر لیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کر لیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مغفرت کے بدلے میں اللہ کے عذاب کا سودا کر لیا۔ کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے دین نہیں بتائیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ نوکری چلے جائے گی، پوسٹنگ چلے جائے گی، محلے میں عزت خراب ہو جائے گا، کاروبار بگڑ جائے گا، لوگ جو ہے برا سمجھنے لگیں گے، اپنی دنیا چلے جائے گی۔ یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ آج نئے نوجوانوں میں اتنا جوش آ گیا ہے دین کا، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کپڑے ٹخنے سے اوپر نہیں رکھیں گے تو اللہ بات نہیں کرے گا، تو فوراً وہ اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر اٹھا لیتے۔ ماشاءاللہ اتنی دینداری آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ دین کی بات نہیں کریں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے بات نہیں کرے گا؟ یہ بات معلوم ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کو دردناک تکلیف میں رکھے گا۔ آپ دین کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں ہم سیف زون میں ہیں؟ نہیں، قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، اور نہ اللہ معاف کرے گا، اور نہ تمہیں عافیت کی زندگی دے گا، دردناک تکلیف میں رکھے گا۔ دنیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو ٹھگا لیں گے، اللہ کے دین کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے، ہم خاموش گزر جائیں گے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس پر سخت پکڑ ہوگی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سب سے پوچھ ہوگی، جو غیر مسلم ہے ان سے بھی پوچھ ہوگی، جو مسلمان ہے ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ وقت قیامت کا اتنا خطرناک ہوگا جب انسانوں کے سامنے دوزخ دہکتے ہوئے آئے گی، جب انسانوں کے سامنے دوزخ دہکتے ہوئے آئے گی، فرشتے ان کو کھینچ کر اس دوزخ کو کھینچ کر لائیں گے، تو ہر انسان اس دوزخ سے بچنے کی فکر کرے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن انسان اپنے بدلے میں اپنے بچے کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی اپنے بھائی کو دوزخ میں ڈھکیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے سارے انسان اور جنوں کو دوزخ میں ڈالنے کی خواہش کرے گا، خود کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ کنبہ، وہ قوم، وہ جو دوست، وہ گروپ، وہ جو آرگنائزیشن جو تمہارے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا، سارے گروپس، آرگنائزیشن اور دوستوں کی طاقت اور ساری خاندان کو دوزخ میں جھونکنے کا ارادہ کر دے گا خود کو بچانے کے لیے۔ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرم آپ کرو، سزا کسی دوسرے کو دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دوزخ کی ہولناکی کو دیکھ کر ساری قومیں اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگے گی سوائے قوم نوح کے۔ قوم نوح کہنے لگے گی ہم تک کوئی دین نہیں بتایا۔ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت کا کام کیے ہیں، وہ قوم اس دوزخ کے ہولناکی کو دیکھ کر کہہ دے گی کہ ہمیں کوئی بیان نہیں کیا۔ پھر نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان کے ساتھ انصاف ہوگا، نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، کیا تم نے اپنی قوم کو دعوت نہیں دی؟ تو نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح نے اپنی قوم میں کام کیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت دی، ایسے دعوت دی، ایسے دعوت دی، ایسے دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا اعتراف کیا، اپنے ساری تدبیروں کو قرآن میں بیان کیا۔ اے اللہ تو اس کا گواہ ہے کہ نوح نے تیرے اپنی قوم میں کام کیا ہے۔ پھر امت محمدیہ کی گواہی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ 950 سال کام کیے ہوئے نبی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور ہم بغیر دعوت کے اس دوزخ سے بچا لیے جائیں گے۔ ہمارے اطراف غیر مسلم جو بسی ہے،
ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہ پوچھے تو ہمارے پاس کون گواہ ہے جو ہمیں دوزخ سے بچا سکے؟ قیامت کے دن ہم سب کا حساب ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جواب دینے والا ہے۔ 100 لوگوں کو لوگ عیسائی بنا دیے، ہم 2 آدمی کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ 100 لوگوں کو۔ ایک عیسائی فادر مجھے کہا، بڑا خوشی میں تھا، بہت مزے میں تھا، اس کو دین کی بات کر رہے تھے، وہ ہنس رہا تھا، ہم اس کا مذاق کر رہے تھے، ہنس رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم آج اتنا تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 99 آدمی کو عیسائی بنایا، 99 آدمی کو عیسائی بنایا تھا، ایک آدمی کا کوٹا پورا کرنا تھا، آج اس کو میں پورا کر دیا ہوں، آج میرے لیے عید کا دن ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش نہیں تھا، اس کے ساتھ اس نے کہا کہ آج میں عیسیٰ کو منہ دکھانے کے لائق ہو گیا۔ 100 آدمی کو عیسائی بنا کر کہتا ہے کہ آج میں عیسیٰ کو منہ دکھانے کے لائق ہو گیا۔ مسلمان کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دعویٰ کرنے سے دینداری نہیں آتی، عمل کرنا ہوتا ہے، محنت کرنا ہوتا ہے۔ اگر عمل سے جی چراتے انبیاء علیہ السلام، دین یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اس کام کو جاری رکھنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اولو العزم لوگ جو مشکلوں کا راستہ اختیار کیے دین کی تبلیغ کے لیے، وہ راستہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اے اللہ عبادت میں خشوع نصیب فرما، شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما، سادہ دل نصیب فرما، سچی زبان نصیب فرما۔ دنیا میں بہت سارا خیر آج بھی پایا جاتا ہے، اس خیر میں سے ہمیں کچھ نصیب فرما۔ دنیا میں بہت سارے شر، فساد، فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، آگے بھی ظاہر ہونے والے ہیں، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو تو جانتا ہے۔ ہم نے گناہ کیے ہمیں یاد نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیے۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو تو جانتا ہے، بے شک ہمارے تنہائی کے گناہوں کو جانتا ہے اور محفلوں کے گناہوں کو جانتا ہے، غیب کی دنیا کو جانتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔